پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں کراچی کی قیمتی سرکاری زمینوں کی لوٹ مار کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ ہر کچھ دیر بعد ایک نیا گڑبڑ گھوٹالہ اور غضب کرپشن کا انکشاف ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ نہیں تھم رہا ہے۔ آج ہم ان سرکاری زمینوں کی فرنٹ مینز اور من پسند بلڈرز کو اونے پونے دام پر بیچنے والے ایک اور اسکینڈل آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کی ریگولرائزیشن اور الاٹمنٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی پابندی ہے اور انہیں رہائشی یا کمرشل بنیاد پر استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر سپریم کورٹ کے ان آرڈرز کو چکمہ دیا ہے ایک بھرپور انداز میں، اور یہ بھی ایک ہوشربا کہانی ہے کرپشن کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی تحقیقات میں کراچی میں تقریباً 5 ارب روپے کی مجموعی طور پر 60 ایکڑ زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے 9 نئے گھپلے سامنے آ گئے ہیں، جن پر چیف سیکرٹری سندھ نے 8 مقدمات درج کرنے کی منظوری دے دی ہے، لیکن کورنگی انڈسٹریل ایریا میں غیر قانونی الاٹمنٹ کے ایک مقدمے کی سمری وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روک لی ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ 9 میں سے ایک مقدمہ ایسا ہے، ایک کیس ایسا ہے جس پہ ذاتی دلچسپی سامنے آئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی، جس میں 2.5 ارب روپے کی زمین صرف 1.5 کروڑ روپے میں الاٹ کی گئی تھی، اور یہ اسی انداز کا گڑبڑ گھوٹالہ ہے، اسی انداز کا اسکینڈل ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے مسلسل پیش کرتے رہے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اسمبلی میں بتایا کہ سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دانش سعید اور سابق ممبر بورڈ آف ریونیو شمس الدین سمرو نے کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں سی بی ایم کے سامنے 16 ایکڑ ایسی زمین تجارتی مقاصد کے لیے الاٹ کر دی ہے، اس کے کمرشل استعمال کی اجازت بھی دے دی ہے، جس کی رہائشی یا تجارتی مقاصد کی الاٹمنٹ ہی غیر قانونی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سمری میں بتایا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی سرکاری زمین صرف عام نیلامی اور مارکیٹ ویلیو پر ہی تجارتی مقاصد کے لیے الاٹ ہو سکتی ہے، لیکن بورڈ آف ریونیو نے کم از کم 2.5 ارب روپے مالیت کی سرکاری زمین صرف 1.5 کروڑ روپے میں کمرشل استعمال کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، اور وہ اختیارات استعمال کیے ہیں جو قوانین کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سمیت حکومت سندھ کی کسی اتھارٹی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ انفارمیشن کے مطابق حکومت سندھ سے غیر قانونی اجازت نامہ ملنے کے بعد بلڈرز نے اس قیمتی زمین پر ایک بڑے شاپنگ مال کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول سمیت دیگر سرکاری اداروں کی ملی بھگت سے اس کی بنیادی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اس نئے گڑبڑ گھوٹالے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ یہ جو لینڈ یوٹیلائزیشن کے معاملات چل رہے ہیں، جس میں یہ دانش سعید گرفتار ہوئے اور پھر یہ دوسرے لوگ گرفتار ہوئے اور پھر انگنت معاملات سامنے آئے ہیں، یہ اسی میں فردر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ خان صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم دیا تھا اینٹی کرپشن پورا ریکارڈ پچھلے 1 سال کا لے گئی ہے، پچھلے 1 سال کے دوران جو گڑبڑ ہوئی ہے اس میں سے یہ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے 19 کیسز آئے تھے 252 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے، وہ مقدمات درج ہونے کی منظوری ہو گئی ہے، اور اب یہ 9 نئے مقدمات آئے ہیں جس میں یہ سارے کیسز ہیں۔ اب یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی کوئی تقریباً 20 مقدمات اور ہیں جو زیر تحقیقات ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں یہ اینٹی کرپشن ہی چیز کر رہی ہے، مگر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے معاملات ہیں۔ ابھی تک نیب نے، اب تو خیر نیب میں ایک بڑی بھرپور تبدیلی آ گئی ہے، کسی معاملے کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ ان معاملات کا ابھی تک نیب نے نوٹس نہیں لیا، حالانکہ ان کو کاغذات دینی چاہیے، اور نیب میں اچھی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نجف علی مرزا صاحب جو ہیں نئے ڈی جی کل مقرر ہوئے ہیں کراچی نیب کے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کیس آپ نے انڈسٹریل ایریا کا بتایا، یہ بڑا یونیک قسم کا کیس ہے خان صاحب، کہ یہ زمین کیا ہوا، یہ الاٹمنٹ کی گئی ہے یا اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو چینج کیا گیا ہے، کیا ہوا ہے اس میں؟ یہ کیس خان صاحب شروع میں 1981 میں صرف زرعی مقاصد کے 10 سال کی ایک عارضی لیز تھی، انور نام، غلام انور سناب روشن کے نام پہ۔ 92 میں وہ عارضی لیز جو 10 سال کی تھی اس کو انہوں نے 99 ایئر پہ کر دیا غلام انور سناب سلطان کے نام پہ، یعنی دوسرا بندہ آ گیا۔ پھر 2004 میں سلطان اور رابعہ کے نام پہ ریگولائز ہوئی، یعنی تیسرے بندے کے نام پہ کمرشل کم انڈسٹریل کے لیے ریگولائز ہوئی۔ پھر ان میں سے 2 ایکڑ ایک وکیل صاحب ہیں، وکیل نام کے بندے، اس نے خریدی، انہیں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو شمس الدین سمرو صاحب پچھلے دنوں تھے، ان کو ایک اپلیکیشن دی کہ جی یہ زمین جو ہے نا بیسیکلی ہمیں انڈسٹریل آبلیک کمرشل کر کے دی جائے، یعنی کہ ہم جس مقصد کے لیے جائیں استعمال کر سکتے۔ اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے پورا لمبا لوڈ لکھا، جی میں نے اس کے کاغذات دیکھے اور اس کو اجازت دی۔ پھر دانش سعید صاحب نے 2 ایکڑ کی اپلیکیشن تھی، 16 ایکڑ زمین پر کا آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو انڈسٹریل آبلیک کمرشل کر دیا۔ اب وہ یعنی کہ انڈسٹریل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، کمرشل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ کیٹیگری جو لینڈ کے قوانین ہیں، زمینوں کے
کہیں بھی نہیں ہے, یہ کیٹیگری نہیں ہے. ہاں مطلب کہ ایک پلاٹ جو ہے یا تو وہ کمرشل ہوگا یا وہ ریزیڈنشل ہوگا یا وہ انڈسٹریل ہوگا یا کمرشل کم ریزیڈنشل ہوگا. کیا یہ بہت ہی یونیک کیس ہے جس میں کہ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کیٹیگری بنا دی ہے لینڈ یعنی کہ انڈسٹریل / کمرشل. یہ یعنی 1975 سے آج تک جتنے بھی لینڈ الاٹمنٹ کے قوانین, تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں کیس کیوں نہیں رجسٹر ہو رہا؟ اب تو اس میں کیس رجسٹر ہونا چاہیے, سلسلہ آگے بڑھے. کیا بات ہے صاحب؟ یہ سمری گئی ہے, اس کو 15 دن ہو گئے ہیں. اس میں ریکمنڈیشن یہی ہے اینٹی کرپشن کی کہ کیس رجسٹر کیا جائے شمس سمرو, دانش سعید اور دیگر بلڈرز کے خلاف. اب ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ معاملہ رک گیا ہے. اس پہ سی ایم ہاؤس میں کچھ پریزنٹیشن ہوئی ہے, ان افسران کو بلایا گیا ہے, ان افسران نے اپنی موقف دیا ہے اور اس کے پیچھے پریشر ہے. ہماری انفارمیشن ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے یوزولی جس طرح ہوتا ہے, کیونکہ ان سارے معاملات میں اربوں روپے کی زمینیں, ایک پورا سسٹم جو لینڈ کا پورا سسٹم ہے. اس سے پہلے چیف منسٹر نے یہ تمام معاملات جو ہیں اس پہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ آپ ایف آئی آر کریں, آپ جو کچھ کرنا ہے جو لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کرے. تو اس سے پہلے تو چیف منسٹر نے درجنوں کیس ہیں, یہ تو ایک پورا ایک پٹارا ہے, تو وہ انہوں نے تو پہلے الاؤ کر دیا تھا. وہ سمری بھی جو تھی وہ 1.5 مہینے رکی تھی. 1.5 مہینے کے بعد ہم لوگوں نے پروگرام کیا, پھر بلاول بھٹو صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا, اس کے بعد وہ سمری نکلی تھی. اور اب یہ جو نیا معاملہ آیا ہے, ظاہر ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کسی طرح سے اس کو مقدمے کے بجائے وہ اوپن انکوائری میں چینج کرانا چاہتے ہیں تاکہ انکوائری میں ڈال کر اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے. لیکن یقیناً یہ معاملہ بڑا ہے, اس کو بلاول بھٹو صاحب نے یا جس طرح پہلے نوٹس لیا یا سی ایم صاحب نے اس کو لینا چاہیے. بہرحال یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی اور انکشافات اس میں نئے مقدمات سامنے آنے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک.